سیدنا داؤد اور سلیمان علیہ السلام دونوں نبی تھے، دونوں باپ بیٹا تھے اور دونوں بادشاہ بھی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام والد تھے اور سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے تھے، اور دونوں جلیل القدر رسول تھے، دونوں ہی اپنے وقت کے بڑے عالی سلطنت بادشاہ تھے۔ تو ان کے پاس ایک دفعہ ایک فیصلہ ایک خاتون لے کے آئی۔ قرآن کے اندر یہ واقعہ مذکور ہے کہ ایک شخص کی کھیتی تھی، فصل تھی، کسی آدمی کی بکریاں آئیں، انہوں نے آ کر اس کی فصل اجاڑ دی، فصل کھا لی، فصل خراب کر دی۔ تو اب وہ معاملہ لے کر آئے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس، دونوں شخص۔ تو جس کی کھیتی اجاڑ دی گئی تھی، اس نے آ کے فریاد کی کہ اس شخص کی بکریاں میری کھیتی کھا گئی ہیں، ساری فصل تباہ کر دی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ یہ فرمایا کہ جس کی کھیتی خراب ہوئی تھی نا فصل، اس کو اس کی بکریاں لے کر دے دیں۔ یعنی انہوں نے اندازہ لگایا ہوگا کہ جتنے کی بکریاں ہیں نا اتنی ہی فصل خراب ہوئی ہے، تو اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ فرمایا جو بالکل میرٹ پر تھا، قانونی فیصلہ تھا کہ وہ نا بکریوں نے چونکہ فصل خراب کی تھی، تو انہوں نے وہ بکریاں فصل والے کو لے کر دے دیں تاکہ فصل والے کا نقصان پورا ہو جائے۔ تو جب وہ حضرت داؤد علیہ السلام سے یہ فیصلہ کھلوا کر باہر آئے، حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا معاملہ تھا اور کیا فیصلہ ہوا۔ انہوں نے عرض کیا دونوں نے کہ اس طرح کا ہمارا معاملہ ہوا تھا تنازع، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اس طرح فیصلہ کر دیا ہے کہ جس کی فصل خراب ہوئی تھی اس کو بکریاں دلوا دی ہیں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں یہ فیصلہ کرتا تو مختلف فیصلہ کرتا۔ وہ اس طرح وہ فرمایا کہ جس کی بکریوں نے فصل خراب کی ہے نا، اب یہ فیصلہ یہ ہے کہ جس کی فصل خراب کی گئی ہے نا، اس کی بکریاں اس فصل والے کو دی جائیں، لیکن مالکانہ طور پہ نہیں کہ فصل کے بدلے میں مالکانہ طور پہ نہ دی جائیں، بلکہ بکریاں عارضی طور پہ اس کو دی جائیں، تاکہ اس کا چونکہ فصل کا نقصان ہوا ہے تو یہ بکری اتنے عرصہ بکریوں کا دودھ پیے، بکریوں کی اون سے اور دودھ سے فائدہ اٹھائے، جبکہ جس کی بکریاں تھی، جس کی بکریوں نے نقصان کیا تھا فصل کا، اس بکریوں کے مالک کو وہ فصل حوالے کی جائے، اس کی زمین، تاکہ وہ اس میں کاشتکاری کرے اور فصل تیار کر کے اس کے حوالے کرے۔ تو یعنی جس کی بکریوں نے نقصان کیا تھا فصل کا، تو اس زمین کو بکری والے کے حوالے کیا جائے، تاکہ وہ زمین میں کاشتکاری کرے، بیج ڈالے، ہل چلائے، اس میں پانی لگائے۔ جب فصل تیار ہو جائے، نقصان پورا ہو جائے، تو پھر وہ زمین والے کو سپرد کر دی جائے اور بکریاں واپس بکری والے کو دے دی جائیں۔ تو اس فیصلے کا یہ نتیجہ نکلا تھا اور اس کے یہ اثرات تھے کہ اس میں دونوں فریق ہی نقصان سے بچ رہے تھے، کہ جس کی فصل خراب ہوئی تھی اس کے نقصان کا ازالہ اس طرح ہو رہا تھا کہ بکریوں کا مالک اس کی فصل کاشت کر کے دوبارہ دے رہا تھا، اور جتنی دیر کاشتکاری میں لگنی تھی، جتنا عرصہ فصل اگنے میں لگنا تھا، اتنی دیر اس کی بکریاں اس کے پاس تھی، ان بکریوں کا دودھ پی سکتا تھا، ان کی اون سے فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ جبکہ وہ بکریوں کے مالک کا اس میں فائدہ یہ تھا کہ اگرچہ وہ اس کو فصل کی کاشت کرنی تھی جو اس مالک کے حوالے کرنی تھی، لیکن آخرکار اس کی بکریاں اس کو واپس مل جانی تھی۔ تو یعنی اس کا وقتی طور پہ تو تھا نقصان کہ بکریاں اس سے عارضی طور پہ چلی گئیں اور فصل کی اس کو مفت میں کاشتکاری کرنی پڑی، لیکن جو کہ اس کے بکریوں نے نقصان کیا تھا، اس لیے عارضی طور پہ اس کو وہ مشقت کرنی پڑی، فصل اگانی پڑی اور اس کے حوالے کرنی پڑی، تو لیکن اس کے کل کو بکریاں اس کو واپس مل گئیں۔ تو یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس میں دونوں فریقوں کی رعایت موجود تھی۔ تو پہلا فیصلہ جو حضرت داؤد علیہ السلام کا تھا وہ بھی بالکل درست تھا، وہ میرٹ پر تھا، قانونی فیصلہ تھا، لیکن اس میں فصل والے کے نقصان کا تو ازالہ ہو گیا تھا کہ اس کو بکریاں مل گئیں، لیکن بکری والے کا اس میں نقصان ہو گیا کہ اس کی بکریاں چلی گئیں، جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے فیصلے میں بکری والے کا بھی نقصان نہیں ہوا کہ آخرکار اس کی بکریاں اس کو واپس مل جانی تھی جب اس نے فصل کاشت کر کے اس کا سپرد کر دینی تھی فصل کے مالک کے، اور فصل والے کا بھی نقصان نہیں ہوا کہ اس کی فصل بھی بکری والے نے کاشت کر کے دی، اور جب تک فصل کاشت نہیں ہو گئی، اگنے گئی، تو وہ بکری والے کی بکریوں سے فائدہ اٹھاتا رہا۔ تو سلیمان علیہ السلام کا یہ فیصلہ یعنی زیادہ وہ فائدہ مند تھا، زیادہ اس میں مصلحت تھی اور زیادہ حکمت تھی، اس لیے اس فیصلے کو نافذ کر دیا گیا، اور قرآن کریم کے اندر بھی اس فیصلے کی زیادہ تائید کی گئی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو اس معاملے کی سمجھ دے دی۔ تو یعنی داؤد علیہ السلام کا فیصلہ بھی درست تھا، لیکن سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ زیادہ بہتر تھا اور زیادہ مصلحت اس میں تھی اور زیادہ حکمت تھی، تو اس فیصلے کو نافذ قرار دے دیا گیا۔ آگے فرمایا وَقُلًّا آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا، اور فرمایا ان ہر ایک کو ہم نے، حضرت داؤد کو بھی اور سلیمان علیہ السلام دونوں کو ہم نے حکمت اور علم دیا تھا۔ یعنی اگرچہ اس معاملے میں فیصلہ سلیمان علیہ السلام کا زیادہ بہتر تھا،
لیکن حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام دونوں کا مرتبہ، دونوں کی علم اور حکمت کمال درجے کی تھی، دونوں اولو العزم رسول تھے، دونوں باپ بیٹے تھے، عبادت گزار تھے، وقت کے نبی تھے اور بہت بڑے بادشاہ تھے، بڑی سلطنت تھی ان کی۔ تو یہ بکری کے ایک معاملے کا فیصلہ انہوں نے کیا جو قرآن